بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ جمعہ سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں ہم نے یہ چیز تفصیل سے سماعت فرما لی تھی کہ مسجدوں کو آباد کرنا، اس میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، اور جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرے نہیں اور نہ ڈرتے ہیں۔ اور اس کے پہلے یہ بات کیا گیا کہ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار بنے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان آیات کے نزول کا سبب اہل علم مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ منبر رسول کے پاس بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ میرے نزدیک حاجیوں کو پانی پلانا سب سے افضل عمل ہے۔ دوسرے صحابی کہہ رہے تھے کہ نہیں، میرے نزدیک مسجد حرام کی خدمت، یعنی اس کو جھاڑو وغیرہ دینا، صفائی کرنا، چراغ وغیرہ لگانا، یہ سب سے اہم کام ہے، سب سے افضل کام ہے۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ نہیں، سب سے افضل کام ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب ان کے آپس میں تکرار چل رہی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، منبر رسول کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز میں باتیں کرتے ہو، بحث و تکرار کرتے ہو۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لائیں گے، ہم انہی سے پوچھ لیں گے کہ کون سا عمل افضل ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ تم مشرکین کی طرح یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت بجا لانا یہ بہت افضل کام ہے، حالانکہ سب سے افضل اور اہم کام کیا ہے؟ ایمان باللہ، کہ اس کے بغیر کوئی نیک عمل ہی سرے سے قبول نہیں ہوتا اللہ کے یہاں، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت اور اچھا ہو۔ اسی لیے دیکھو یہاں اصل فضیلت جہاد فی سبیل اللہ کی بیان کرنا ہے، مگر اس میں سب سے پہلے ذکر کیا کیا گیا؟ کمن آمن باللہ، کیونکہ اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل چھوٹا بڑا قابل قبول نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے راستے میں جان و مال کے ساتھ جہاد۔ اچھا، پہلے اس چیز اور ہم سمجھ لیں کہ یہ سورہ توبہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے اور نہ پڑھا جاتا ہے۔ پوری صورتوں کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، ہر صورت کے سر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تاج لگا ہوا ہے۔ یہ ایک اکیلی صورت ہے، اس کے دو نام ہیں، سورہ توبہ، سورہ برات۔ سورہ توبہ تو اس لیے اس کا نام ہے کہ اس میں 3 مخلص صحابہ کی توبہ کا ذکر آیا ہے، جن کی توبہ کو اللہ نے قبول کر کے اپنے نبی کے ذریعے خبر دی۔ اور دوسرے، اس میں اللہ کا غیظ و غضب منافقین، مشرک اور کفار پر برس رہا ہے۔ انتہائی خطرناک لہجہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے برات کا اعلان کیا گیا، اور نبی کو بھی ان کے بارے میں سختی کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے سورہ برات بھی ہے۔ اب اس میں جو اہم چیز ہے جس کے گرد یہ پوری سورہ اور منافق اور مشرکین کے اوپر اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے، وہ کیا ہے؟
وہ ہے آپ کے صحابہ کا ایمان لانے کے بعد اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اللہ اس کے رسول اس کے دین کی خاطر، اپنے ایمان و عقیدے کی خاطر اپنا وطن معلوف بھی انہوں نے چھوڑ دیا، جس سے ہر انسان کو پیدائشی اور فطری محبت ہوتی ہے، جس کو چھوڑنا کوئی انسان عام حالات میں گوارا نہیں کرتا، اس کو چھوڑا، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنی مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی انہوں نے جہاد کیا۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک اعظم و درجہ، بڑے رتبے والے ہیں، ان کا رتبہ سب سے بلند ہے، اعظم و درجۃ عند اللہ، سب سے بڑا رتبہ تو ان لوگوں کا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی جانب سے رحمت کی، اپنی رضوان یعنی خوشنودی کی، اور جنات ایسے باغوں کی جس میں وہ رہیں گے اور اس میں ان کو ہمیشہ کا آرام ہوگا، فیہا نعیم مقیم، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، ہمیشہ کا آرام، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کہ اس کے پاس بڑا اجر ہے۔ اب بات کیا ہے کہ سورہ مبارکہ کی آیات کے نزول سے جو دوسری چیز جڑی ہوئی ہے وہ ہے غزوہ تبوک۔ یہ جنگ موتا کے بعد اس کا مرحلہ آیا، کیونکہ جنگ موتا میں 3000 مسلمانوں کے لشکر نے 2 لاکھ رومیوں کا بدترین حالت کے ساتھ شکست سے خاتمہ کیا۔ 2 لاکھ 3000 ادھر۔ اب اس سے اطراف کے پوری عیسائی مملکتیں بھی اور جو عرب قبائل رہ گئے تھے کافر مشرک، وہ سب بھی ایک جٹ ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بڑی تیاری کا اعلان کیا۔ اس غزوے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اپیل کی، اے میرے صحابہ، آج اللہ کے دین کو تمہاری جانوں کے ساتھ تمہارے مالوں کی بھی ضرورت ہے۔ اب اس کا ذکر تو ہم آگے کریں گے کہ پھر صحابہ نے کس طرح اپنی جان اور مال پیش کیے، لیکن یہاں سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ اللہ نے کتنے سخت تحدیدی الفاظ استعمال فرمائے۔ اب یہاں ایمان والوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپ، اپنے بھائیوں، اخوانکم، آباءکم، ان کو اپنا دوست، رفیق، ہمدرد، مددگار، معاون مت بناؤ، ان سے رشتے نہ استوار کرو، ان سے قربت نہ بڑھاؤ، ان سے دوستی کی پینگیں نہ بڑھاؤ اگر وہ ایمان کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کیونکہ بہت سے صحابہ اکرام وہ تھے، خصوصاً مہاجرین میں، جن کے اہل خانہ اور جن کے خاندان ابھی تک کفر کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ مکہ معظمہ، انصار مدینہ
جو اوس اور خزرج کے قبیلے پر مشتمل تھے، وہ تو تقریباً سب ایمان لا چکے تھے سوائے چند کے جو منافق ہو گئے تھے، مگر باقی پورے دونوں قبیلے اسلام کے آغوش میں آ چکے تھے، اور وہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ اپنے ایمان کا قدم قدم پر ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہر موقع پر دوسروں سے آگے بڑھنے میں لگے ہوئے تھے۔ ادھر مہاجرین تھے جو ایک طرف تو وطن چھوڑ کر آئے تھے، دوسرے ان کے جو اعزاء اقارب اور رشتہ دار تھے بہت کم تھے جو ایمان لے کر ان کے ساتھ آئے تھے، باقی وہیں پڑے ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لائے، اور یہ غزوہ تبوک فتح مکہ کے بعد ہی پیش آیا۔ اب ماں باپ بہن بھائی اعزاء اقارب کنبہ برادری کے لوگ، یہ وہ رشتے ناتے ہیں جن کے لیے اللہ نے ہر انسان کے دل میں ایک انس، ایک محبت کا جذبہ رکھا ہوا ہے، جس کے بغیر آدمی اس دنیا میں زندگی بسر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب بات ایمان کی، اللہ کی، عقیدے کی آتی ہے تو پھر یہی محبتیں انسان کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ بہت قریبی رشتے ہیں۔ دو رشتوں کا یہاں اللہ نے صرف ذکر کیا، آگے کی آیت میں پورے آ رہے ہیں رشتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، نہ بناؤ دوست اپنا، رفیق اپنا، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، ایمان کے بالمقابل کفر سے محبت کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں ان کی رفاقت اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی پھر ظالم ہیں، وہی ظالم ہے۔ پھر اب یہاں سے فہرست چل رہی ہے، دیکھو ان آیات کو سمجھنا اس لیے یہ قرآن ہے، حیرت انگیز کتاب، حیرت انگیز کتاب۔ اس کو دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں کسی بھی حالت میں اٹھاؤ، یہ ہر چیز کا ایسا دو ٹوک اور مکمل جواب دیتی ہے کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ 1400 برس پہلے ایک نبی امی پر نازل ہونے والی یہ کتاب موجودہ دور کے اتنی پیچیدہ سنگین مسائل کا اتنا فطری، اتنا عقلی، اتنا سائنٹیفک حل کیسے پیش کرتے؟ مگر ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، ہم کو اس کتاب سے وہ والہانہ لگاؤ، وہ دلچسپی ہے ہی نہیں۔ ہم موروثی مسلمان بنے ہوئے اسی راستے پر لکیر کے فقیر بن کر چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں ہر اس چیز نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہوا ہے جس سے اس کتاب نے ہم کو منع کیا، روکا کہ ان چیزوں کی وجہ سے تم ایمان پر قائم نہیں رہ سکو گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم رب کی رحمت کے مستحق کسی حال میں بھی نہیں ہو سکو گے، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ ہم پلٹے نہیں اس کتاب کی طرف، اس کتاب سے ہمارا ادنا بھی تعلق باقی نہیں رہا، جبکہ ہماری دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی کا دار و مدار اس کتاب پر اور اس کے لانے والے نبی رحمت کی شریعت پر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کتاب پر ایمان لائے، اور یہ کتاب جس نبی پر ان کے سامنے اتر رہی تھی اس کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور پھر اس بیعت اور اس ایمان اور ایقان اور عہد و پیمان کا ایسا انہوں نے ایفا کیا، ایسی وفا کی کہ رب تعالیٰ نے ان کو اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دے دی۔ جب وہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر کیا کہا تھا؟
انصار مدینہ کے سربراہ نے جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا نے ان سے کہا تھا، اے مدینہ کے لوگوں، جانتے ہو اس شخص کے ہاتھ پر تم کس لیے بیعت کر رہے ہو اور اس بیعت کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ کہا، اے ام رسول، ہم سب کچھ جانتے ہیں، پوری طرح شعور اور بیداری کے ساتھ ہم یہ بیعت کر رہے ہیں۔ کہا، انصار مدینہ پھر سوچ لو، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے تم ان کو اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پورے عرب کو اپنا دشمن بنا رہے ہو، تم پر چار طرف سے حملے ہوں گے، ننگی تلواریں تمہارا استقبال کریں گی، تمہارے اشراف کٹ کٹ کر گریں گے، تمہارے بچے شہید ہوں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہارے گھر برباد ہوں گے، سوچ لو۔ کیونکہ ہم یہاں مکہ میں بھی ایمان نہیں لایا ابھی، حضرت عباس کہہ رہے ہیں آپ کے چچا، اور اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مگر ہم ہاشمی ہیں اور اپنے قبیلے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کی حمایت اپنی اٹھائی نہیں، ہم اس کی حمایت میں ہیں، وہ کہ ہم اس کو مانتے نہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لائے، اور ہماری وجہ سے یہ لوگ اس پر ہاتھ ڈالنے سے بھی رکے ہوئے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص تمہارے پاس آ جائے، تم بلا لو، اور جب تم پر یہ مصیبتیں چاروں طرف سے ٹوٹیں تو تم اس کو پھر چھوڑ دو۔ اس وقت جو انصاری صحابی نے، غالباً سعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے یا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو عہد کے الفاظ دہرائے تھے، تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، رب گواہ ہے، محمد الرسول اللہ گواہی دے کر گئے ہیں کہ اس عہد کو انہوں نے شان سے نبھایا، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ نے تعریف کی ہے ان کی، قرآن میں تعریف کی ہے، نبی نے ان کے بارے میں بشارتیں سنائی ہیں، اپنے خلفاء کو وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد انصار کا خیال رکھنا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ 8 چیزوں کا ذکر ہے اس آیت میں۔ قل ان کان آباؤکم، کہہ دو اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی بہن، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، عشیرہ کہتے ہیں عربی میں ان قریبی رشتہ داروں کو جن سے بہت قرب کا اور نزدیکی صلبی اور نسبی تعلق ہوتا ہے، اور تمہاری برادری، کنبہ، قبیلہ، وہ اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادها، اور وہ تمہارے کاروبار جن کے ماند پڑنے سے تم ہمیشہ خوف میں رہتے ہو، احب و مساکین ترضونها، اور تمہارے وہ بہترین مکان جو تم نے بڑی منتوں، بڑی خواہشوں، بڑی تگ و دو اور بڑی محنتوں کے ساتھ سجائے اور بنائے ہیں۔ 8 چیزیں، باپ، بھائی، بہن، بیٹے، اولاد، بیویاں، خاندان والے، برادری والے، کنبے قبیلے والے، مال کمائے ہوئے، تجارتیں جن کے ٹھپ پڑنے کا اندیشہ ہے، اور رہنے کے مکان۔ 8 چیزیں۔ ہم آج چیخ رہے ہیں، شکوہ سنجی کر رہے ہیں اللہ سے بھی، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمارے کہ حالات کیا ہو رہے ہیں،
اور آگے کیا ہوں گے۔ کہیں کوئی کچھ اندیشے بیان کر رہا ہے، کہیں کوئی کس طرح کا ڈر بتا رہا ہے، کہیں کوئی خواب کی میٹھی گولیاں دے کر سلا رہا ہے، حسین خواب دکھا کر۔ عجیب عجیب بیانات آ رہے ہیں، عجیب عجیب نکتہ دانیاں ہو رہی ہیں۔ ہم یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ امت مسلمہ مومن مسلم ہونے کی حیثیت سے یہ جو حالات ہیں، ان کے بارے میں ہمارے رب کی کتاب اور ہمارے رب کی نازل یہ کتاب جس نبی پر نازل ہوئی ہے، اس کا وہ نبی برحق ہم کو کیا ہدایت دے رہا ہے۔ ایک مکمل دین پر، قیامت تک محفوظ دین پر ایمان رکھنے والے ہم اس طرف پلٹنے کو، اس طرف توجہ دینے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ سب کیا ہے، کیوں ہے۔ دیکھو یہ آیت، اور یہ 8 چیزیں ایسی ہیں، ان 8 چیزوں میں پوری زندگی محصور ہے ہر آدمی کی، اور یہ 8 کی 8 چیزیں انسان کی سب سے محبوب اور عزیز چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کو اللہ نے محبوب بنایا ہے، اس نے ان چیزوں کی محبت ڈالی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں فی نفسی خود بری نہیں، یہ چیزیں کوئی ناجائز یا دین اور ایمان کی منافی نہیں ہیں، یہ تو فطری چیزیں ہیں، اور ان سے محبت بھی فطری ہے۔ بات کہاں آ رہی ہے؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ، لیکن یہ 8 چیزیں اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیاری اور محبوب ہیں تو پھر تم فاسق ہو۔ اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے ایک پہلا فاسقوں کے بارے میں کہ وہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ خطرناک آیت ہے۔ آج ہماری جو عملاً صورتحال ہے وہ یہی ہے، انہی 8 چیزوں کے درمیان ہم گھرے ہوئے ہیں، اور ان 8 چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کو ہم نہ تو اللہ کی خاطر چھوڑنے کی پوزیشن میں ہیں اور نہ اللہ کی خاطر ان سے ٹکرانے کی پوزیشن میں ہیں۔ جبکہ صحابہ کی زندگی، صحابہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اس خطرناک تنبیہ اور تہدید کو پوری سنجیدگی کے ساتھ لیا، اور اس سے بچنے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ نہ اللہ اس کے رسول کی محبت اور اطاعت میں ان کا باپ آڑے آیا، نہ انہوں نے آڑے آنے دیا، نہ ان کے بھائی آڑے آئے، اگر آئے تو انہوں نے اس کو کوئی توقع، کوئی توجہ نہیں دی، کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں دی۔ اگر ان کے بیٹ اولاد نے اس معاملے میں ان کو رکاوٹ کا سبب بننے کا کوئی ذریعہ پیش آیا تو پھر انہوں نے اولاد کی بھی کوئی بات نہیں مانی، نہ سنی، اور نہ بیویوں کو انہوں نے وہ حیثیت دی۔ یہ جذباتی طور سے سب سے خطرناک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، نہ جذبات کھیل کرتے ہیں، مگر وہ تو یہاں بھی کامیاب ہو کر نکلے، کامیاب ہو کر نکلے۔ ابو خیثمہ انصاری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکل کھڑے ہوئے، یہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، شاید روزی روٹی کی فکر میں گئے تھے یا کوئی شکار وغیرہ کے لیے گئے تھے۔ عین دوپہر کے وقت میں یہ گھر واپس آئے، ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں بیویوں نے اپنے شوہر کے لیے وہ جو گھر کے باہر کھجور کا چھپر ڈال کر رکھتے تھے یہ گرمیوں کے لیے، اس چھپر کو پانی سے بھگا کر نیچے سین میں پانی کا چھڑکاؤ کر کے چارپائی بچھا کر اس پر اچھا صاف ستھرا چادر بستر لگا کر ٹھنڈے پانی کا انتظام کر کے رکھا،
تاکہ ہمارے شوہر آئیں تو وہ ہمارے پاس آئیں اور اس گرمی میں راحت پائیں۔ دونوں بیویوں نے کر کے رکھے، آس پاس گھر تھے دونوں۔ یہ پہنچے، ان کو خبر لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے گھر پہنچے تو دیکھا کہ بھینی بھینی مٹی کی خوشبو آ رہی ہے، پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، تیز سخت دھوپ ہے اور کھجور کا چھپر ٹھنڈا ایک دم محسوس ہو رہا ہے، اور چارپائی بچھی ہوئی ہے، صاف بستر لگا ہوا ہے، ٹھنڈے پانی کی سرائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ دونوں بیویوں نے آ کر سلام کیا، استقبال کیا۔ دونوں نے آئیے، کہا دیکھو اللہ کا رسول دھوپ میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کر رہا ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاس اس کھجور کے ٹھنڈے چھپر کے نیچے اس چھڑکاؤ کیے ہوئے کچے آنگن کی بھینی خوشبو میں سائے کا مزہ لوں اور تم سے لطف اٹھاؤں؟ واللہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت اپنے کمان، اپنا بھالا، اپنا تیر منگوایا جو نہیں تھا، وہ لیے اور ویسی گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور جا کر نبی کے قافلے سے مل گئے۔ یہاں نماز کو آنے کی توفیق نہیں، یہاں صحابی رسول تھکا ماندہ دھوپ میں آیا، بیویوں نے پورا استقبال کا سامان کر رکھا ہوا ہے۔ ایک دم خیال آتا ہے کہ اللہ کا رسول دھوپ میں رواں دواں ہیں، سفر پر ہیں، جہاد کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ اس کڑی دھوپ میں سفر میں لگے ہوئے ہیں، اور میں یہاں آرام کروں؟ نکل گئے، اور 2 منزل بعد ہی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ ثبوت دیا انہوں نے کہ ہم کو اللہ، اس کے رسول، اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، کیا ہم نے بھی ایسی دعویٰ کیا ہے؟ اور کیا حقیقت میں ہم کو بھی اللہ، اس کے رسول کے مقابلے میں ان میں سے کوئی چیز بھی پیاری نہیں ہے؟ ارے ایک طرف باطل طاقتیں ہمارا نام و نشان مٹانے میں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، اور ہماری غفلت کی حالت یہ ہے کہ ہمارے تو ابھی بھی شادی بیاہ کے، ولیموں کے ایک لمبے چوڑے پروگرام چل رہے ہیں، 1 کروڑوں کے شادی خانے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان اپنی سالوں گنتی کی کمائی، حلال کمایا، حرام کمایا، نماز چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، دین سے بے پرواہ ہو کر، اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر، آخرت کی منزل کو بھلا کر، قبر کی منزل اور انجام سے بے خبر ہو کر کما کر جوڑے ہیں اور لاکھوں روپیہ صرف کر رہے ہیں، شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں ہے، اپنی خوشی میں مگن ہے۔ مکان بن رہے ہیں، کروڑوں روپے کے مکان، ہر جدید سہولت کے ساتھ۔ دولت دنیا میں اتنے مگن، اتنے مست ہیں کہ کوئی نہ اپنا حق دینے کو تیار ہے، نہ کسی کا حق چھوڑنے کو تیار ہے۔ زمین کے ٹکڑوں کے لیے فاسقوں، فاجروں، کافروں، یہودیوں، منافقوں کی طرح سارے دین، ایمان، اخلاق، انسانیت سب کو ختم کر چکی، انسانیت تک باقی نہیں رہی، مر رہے ہیں بس، یہ بھی میرا ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی مجھ کو مل جائے، میں ایسے کروں گا، میں ویسے کروں گا، میری ایک ہی اولاد، اکلوتی اولاد ہے، میں پورے المان نکالوں گا، یہ پہلی شادی ہے، یہ آخری شادی ہے۔ ایک طرف کفر تیاری کر رہا ہے، پوری طرح لیس ہو چکا ہے، اور دوسری طرف
اس آخرت پر ایمان رکھنے کی دعوے دار امت کی حالت یہ ہے کہ انہی چیزوں کے پیچھے، انہی 8 چیزوں کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے۔ حدیث میں اس کے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، امام ابو داؤد اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم جہادکم سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه ابدا حتى ترجعوا الى دینکم۔ رواہ ابو داؤد ورواه احمد فی مسندہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا کہ جب تم اینا کے ساتھ کاروبار کرنے لگو گے، اینا کے ساتھ کاروبار کیا ہے؟ ایک چیز کو ادھار قیمت پر دے دینا، زیادہ قیمت، اور پھر وہی چیز اس سے کم قیمت پہ خریدنا، ایک صورت یہ ہے اینا کی۔ اور ہمارے استاد مولانا جلیل حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یوں جامع تعریف فرمائی ہے کہ اینا کی تعریف یوں سمجھ لیجئے کہ ہر قسم کے سودی کاروبار کو خوبصورت ناموں سے اختیار کرنے کا نام اینا ہے۔ آج مسلمان، یہ امت، ان عوام نہیں، ان کے حکمراں بھی اس لعنت میں پوری طرح گرفتار ہیں، پوری طرح گرفتار ہیں، عوام بھی، حکمراں بھی۔ اور رونا کیا روتے ہیں؟ مجبوری کا۔ ان 8 چیزوں سے محبت تو دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ہر انسان کی گٹی میں، فطرت میں ڈالی ہوئی ہے، یہ صحابہ کو بھی تھی۔ مگر جب ان کو اللہ نے یہ کہا اپنے نبی کے ذریعے کہ اے نبی کہے ان سے صاف، اگر یہ چیزیں تم کو اللہ، اس کے رسول، اس کے راستے میں جہاز سے زیادہ پیاری ہے تو پھر تم بھی فیصلے کا انتظار کرو، اللہ فتربصوا، انتظار کرو نا۔ اور وہ انتظار آ گیا نا۔ وہ یہی تو وہ حالات ہیں جن کی خبر دی گئی ہے اس حدیث میں بھی۔ اب بے شمار سینکڑوں احادیث ہیں اور بے شمار آیات ہیں جن میں ان چیزوں کو پہلے ہی بیان کیا ہوا ہے کہ جب مسلمانوں کا طرز عمل یہ اور یہ ہو جائے گا تو اس وقت ان کی صورتحال کیا ہوگی۔ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم اینا کے ساتھ کاروبار کرو گے، یعنی سودی لین دین میں ملوث ہو جاؤ گے، واخذتم اذناب البقر، بیلوں کی تم تھام لو گے اور کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے، اور اللہ کے راستے میں اپنی جد و جہد کو، اپنے جہاد کو ترک کر دو گے۔ وَتَرَكْتُمْ جِهَادَكُمْ، تم اللہ کے راستے میں جان فشانی چھوڑ بیٹھو گے اور انہی دنیا کے جھمیلوں میں پھنس جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلًا، تم پر اللہ ایک ایسی ذلت مسلط کرے گا، لا ينزعه ابدا، جو تم سے کبھی دور نہیں ہو سکے گی، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ اور بعض مفسرین نے اس حدیث کے اس ٹکڑے کو جہاد سے تعبیر کیا ہے کہ تم جہاد کی طرف پھر سے پلٹ جاؤ، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنے مال سے تم اسی طرح جہاد کرنے لگ جاؤ جیسے اللہ کے نیک اور وفادار بندوں نے کیا تھا۔ کیا ہوا غزوہ تبوک کے موقع پر؟ اس کو جیش الاسرہ بھی بولتے ہیں، اس غزوے کا دوسرا نام، یعنی وہ لشکر جو تنگی کا شکار تھا۔ اس وقت مدینہ میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، فصلیں پک کر تیار ہوئی تھیں، ابھی ہاتھ میں نہیں آئی تھی، اور تجارت اور کاروبار وغیرہ تقریباً مان پڑے ہوئے تھے، اور ایسے میں اعلان ہوا کہ جان کے ساتھ مال بھی ہونا، اور پھر مقابلہ بھی،
اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت سے، اور جس طرف جانا تھا وہ راستہ دشوار گزار، شدید گرمی کا موسم، فصل پکی ہوئی ہاتھ میں آنے والی، منافق بدوی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہیں، فصل بھی بس پک کر تیاری ہے، لہذا میں تو نہیں آ سکوں گا، میری معذرت قبول فرمائیں۔ اب آپ اخلاق کا مجسم، اخلاق عظیمہ کے پیکر، رب نے گواہی دی انک لعلی خلق عظیم، آپ عذر قبول کر لیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ادھر جو مخلص تھے وہ آتے گئے، اپنا مال لاتے گئے۔ علامہ نے حضرت صدیق اکبر کے لیے بہت پیاری نظم کہی اپنی کلام بانگ درا کے اندر، صدیق کے عنوان سے۔ ایک روز رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ خدا میں جو ہوں تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرد طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہتے جاتے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ جیسی اعلان آپ نے سنا، علامہ نے کیا اس کو نظم بند کیا ہے، اور پھر ان کے الفاظ کا استعمال۔ تو حضرت عمر اٹھے خوشی خوشی جوش کے ساتھ، آج تو صدیق ہمیشہ مجھ سے آگے رہا نا، آج اس کا راہوار مانے تیز رفتار گھوڑا سوار جو ہوا سے باتیں کرتا ہو، کہ آج اس کا جو راہوار ہے وہ میرے راہوار سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ صدیق نے کافی مال مکہ میں بھی اللہ کے راستے میں لٹایا ہوا ہے، یہاں آنے کے بعد بھی اس کی خیرات صدقات جاری ہیں، اس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں، میرے پاس تو ہو گیا ہے، میں آج اس سے آگے بڑھوں گا۔ اور جوش کے ساتھ گھر کو آئے، بیوی بچوں کو جتنا جو کچھ مال و اسباب ہے سب لاؤ جمع کرو میرے پاس، اور پورا جمع ہونے کے بعد پورا آدھا کیے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑے، آدھا لے کر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ اشعار میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، اشعار میں تو بہت ہی لطف آ رہا ہے، اس کا عجیب تاثر بن رہا ہے، کہ عمر اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، مومن ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار۔ یعنی عمر یہ اتنی بڑی تم لے کر آئے ہو، سرمایہ کی دولت ہی اپنی، گھر والوں کے بھی ذمہ داریاں ہیں مومن کے اوپر، ان کا بھی حق ہے، مومن ہے اپنے خیش و اقارب کا حق۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول آدھا آدھا کیا، آدھا فرزند و زن کا حق چھوڑ دیا، اور آدھا ملت بیضا پہ ہے نثار۔ ملت بیضا یہ علامہ کی اصطلاح ہے۔ اور دے کر بیٹھ گئے خوش خوش، انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ ابو بکر صدیق کا، کہ دیکھتا ہوں آج صدیق میرے سے آگے کیسے بڑھتا ہے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ رفیق نبوت کیا پیاری بات ہے، یہ صدیق کے لیے استعمال کر رہے ہیں اللہ۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا ہے، جس سے عشق و محبت ہے، جس سے بنائے عشق و محبت استوار۔ صدیق بھی آ گئے، علامہ کہہ رہے ہیں یہ تو وہ صدیق ہے کہ جس کے اوپر محبت اور عشق کی بنیاد ٹھہری ہوئی ہے، رفیق نبوت۔ آپ نے ان سے بھی یہی کہا کہ صدیق گھر والوں کا بھی کچھ حق ہے، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا۔ علامہ کا آخری شعر ہے اس نظم کا، صدیق کیا بولتے ہیں؟ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس سب کچھ لے آیا اللہ کے رسول، کچھ نہیں رکھا، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔
کروڑوں کما رہے ہیں، کروڑوں آ رہے ہیں زمین کے، تھیلوں میں بھر بھر کے لا رہے ہیں نوٹیں۔ کسی مسلمان، کسی زمیندار، کسی لینڈ لارڈ، کسی جاگیردار، کسی بہت بڑے تجارت والے نے، سروس والے نے کبھی 1 کروڑ پانے کے بعد 1 لاکھ بھی اللہ کے راستے میں دیا لا کر؟ 1 لاکھ، 1 کروڑ میں 1 لاکھ 10 روپے میں 1 روپے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مر رہے ہیں تو بول رہے ہیں ہمارا کوئی کم ہے، قیمت برابر نہیں آئی، ہماری 1.5 آنا تھا، 1 ہی ملے، وہ مر رہے ہیں۔ جبکہ جو مال اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ مومن کی جان، عزت، آبرو، دنیا آخرت کی حفاظت کرتا ہے، اس کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہے۔ صدقہ آدمی کی عمر بڑھاتا ہے، صدقہ آدمی کے رزق کو بڑھاتا ہے، صدقہ آدمی کو مصائب اور مشکلات سے بچاتا ہے، کیونکہ رب کو یہ چیز بہت پسند ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنے مومن بندے کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، ہر طرح سے اپنی خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ یہ صدیق تھے۔ کچھ غریب مسلمان تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اصحاب صفہ، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے غریب مسلمان، وہ آ کر کہتے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول نے ہم کو جہاد کی طرف بلایا ہے، اللہ کے رسول کچھ سرمایہ مال تو ہے نہیں، جان ہے، ہم پیش کرتے ہیں، ہمارے لیے سواری کا انتظام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہیں اجر عطا کرے، میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی سامان نہیں، دیکھتا ہوں کہ اصحاب ثروت کچھ انتظام کرتے ہیں اور تمہارے لیے اس میں انتظام ہو جاتا ہے تو میں دے دوں گا۔ اتنا سن کر وہ روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں کہ آج غربت کی وجہ سے ہم جہاد کا سامان بھی نہیں کر سکتے، جہاد میں جا بھی نہیں سکتے، روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عثمان ابن عفان آئے، کہا عثمان مال کی ضرورت ہے اللہ کو، اس کے دین کو۔ کہا یا رسول اللہ یہ 10,000 دینار پیش خدمت۔ کہا عثمان اور گئے 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے لا کر کھڑے کر دیے۔ اللہ کے رسول حاضر ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ، اس اونٹ پر سواری کرنے کے لیے اور جہاد پر جانے کے لیے جو جو چیز لگتی تھی وہ سب اس اونٹ، ہر اونٹ پر موجود تھی۔ کہا عثمان اور 10,000 دینار دے دیے، 100 اونٹ ماں کجاوا پالان کے دے دیے ساز و سامان۔ کہا عثمان اور پھر گئے، پھر 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ لا کر کھڑے کر دیے۔ حالانکہ یہ بھی مہاجر تھے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، مگر اللہ نے ہاتھ میں برکت دی تھی۔ پھر گئے، پھر 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ لے کر آ گئے، 300 اونٹ، اور اس کے ساتھ میں 50 گھوڑے بھی لے آئے۔ نبی نے جب دیکھا سرٹیفکیٹ تھما دیا، عثمان کو آج کے بعد اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اور لوگوں کو اس عثمان غنی میں بھی عیب نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایسا غنی دنیا میں ایک انسان نہیں ہے
آج ان کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو رہے ہیں، آج بھی ان کا صدقہ شروع ہے، ان کا باغ ان کی زمین میں موجود ہے، اس کا بل آتا ہے الیکٹرک کا، پانی کا، اس کے ٹیکس کا، پورا عثمان ابن عفان کے نام سے آتا ہے، وہی ان کے نام سے بینک میں جمع ہوتا ہے۔ جو بھی کھجوریں آتی ہیں اور اعلیٰ ترین کھجوریں ہوتی ہیں باغ میں، ان کھجوروں کا آدھا حصہ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے لیے وقف ہے، اور آدھا حصہ پھر دوبارہ کاروبار میں لگانے کے لیے۔ کیا شان ہے ان کی! ایسا غنی انسان، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کو بہت نوازا، اس سے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے کچھ عقل کے ناخن لو۔ عثمان ابن عفان کا صدقہ آج بھی جاری ہے اس مدینہ کی سرزمین سے، اس کا باغ ویسی ہی موجود ہے، سب کچھ اسی کے نام سے ہے، بل اسی کے نام سے آتا ہے، ٹیکس اسی کے نام سے بھرا جاتا ہے، اس کا صدقہ جاری ہے۔ آج بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، بہت علم والے ہو گئے، بہت تقوی والے ہو گئے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ان جیسا جو ایمان لائے گا نا وہی مومن ہے میرے پاس۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے جیسا جو ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا۔ دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں، غیرت بیچ دی ہم نے، خودداری نام کی چیز باقی نہیں رہی، عزت نفس کا سودا چکا دیا ہم نے، انہی 8 چیزوں کے فتنے میں گھرے ہوئے۔ عورتوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں، حلال حرام سے بے نیاز ہو کر، خواہشات اتنی ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہر وقت پریشان، لاکھوں میں بھی پریشان، ہزاروں میں بھی پریشان، کروڑوں میں بھی پریشان، جھٹکے آ رہے ہیں اٹیک کے، بی پی کی گولیاں لگ رہی ہیں، کیسے؟ تو بولے ٹینشن۔ کیا ٹینشن آ گیا؟ وہ 4 لاکھ ملنے والے تھے، بولے نہیں ملے تو اس کا تھوڑا ٹینشن لے لیے ہوئے۔ مر جاؤ، نہ دین کے نہ دنیا کے، اللہ کے راستے میں جان کا تو سوال ہی نہیں۔ نماز کی توفیق نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، 10 منٹ نہیں دے سکتے رب کو اس کی بخشی ہوئی زندگی سے، اس کے دیے ہوئے وقت اور مہلت میں سے مال کیا دیں گے؟ یہاں مال اس طرح لٹایا ہے صحابہ نے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 8000 درہم لے کر آئے چاندی کے۔ حضرت طلحہ اور جو صحابہ تھوڑی بہت گنجائش کشائش رکھتے تھے، سب کے سب لے کر آ گئے۔ مال کی ضرورت ہے، لٹا دیا انہوں نے مال۔ عورتوں نے اپنی استعمال کی چیزیں وقف کر دی، صدقہ کر دی کہ مجاہدین کے کام آئیں۔ یہاں تو اللہ کے گھر چلانے کے لیے بھیک مانگتے رہنا پڑتا ہے، بھیک مانگتے رہتے ہیں اللہ کا گھر چلانے کی۔ اتنی کسی کو توفیق نہیں ملتی کہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی آباد کاری مومن ہی کرتا ہے، اور اس کو آباد کرنے والوں ہی کو اللہ آباد رکھتا ہے۔ ہے کوئی ریکارڈ کہیں کسی کا ہے تو بتاؤ کہ فلاں مسلمان کی زمین جو 20 لاکھ کی تھی اس کے 1 کروڑ آ گئے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 لاکھ روپے لا کے فلاں مسجد میں دے دیا، یا 50,000 روپے لا کر اس نے فلاں اپنے غریب رشتہ دار کو دے دیا کہ بھائی اللہ نے میرے کو اتنا دیا، چل تو یہ لے لے۔ تو کھانے کی ایسا منہ کھلا ہوا ہے جنوں کا
کہ کتنا بھی جا رہا ہے تو پتہ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کہاں رہا ہے اور ان کا پیٹ بھر کیوں نہیں رہا ہے۔ حسد، بغض، عداوت، حرص، لالچ، اور اس کے ساتھ یہ بخل۔ ترمذی شریف میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، خصلتان لا تجتمعان فی مومن، البخل وسوء الخلق، رواه ترمذی، کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ دو صفتیں تو جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ خصلتان، دو خصلتیں، لا تجتمعان فی مومن، مومن میں دو خصلتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ البخل، ایک بخل کنجوسی، دوسرے سوء الخلق بدخلقی۔ مومن بخیل بھی نہیں ہوتا، بد اخلاق بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم بھلے ہی شادی بیٹی کی 20 لاکھ کی کر رہے ہیں، مگر اللہ کے دین کے معاملے میں تو ہم بخیل ہی ہیں، ہم بخیل ہی ہیں۔ اور صرف دین، اور دین کا کوئی بھی معاملہ کیوں نہیں تھا، علم دین کا معاملہ وہی ہے۔ مدرسے میں 50 روپے 100 روپے فیس اتنی بھاری ہے مسلمانوں کو، نکال لے رہے بچوں کو یا پھر دے رہے ہی نہیں۔ اور انگریزی، مراٹھی، ہندی پڑھانے کے لیے 8-8 10-10 ہزار روپے ان کے پاس نکل رہے ہیں، پورا انتظام ہے، وہ پوری تگ و دو کر رہے ہیں، برابر بچے کو باقاعدہ خود لے کر چھوڑتے ہیں، لاتے ہیں، ہزاروں روپیہ برابر خرچ کرتے ہیں۔ دین، علم دین کے لیے ان کا صرف نظریہ کیا بنا ہوا ہے، یہ کیا کلمے دعائیں، کچھ وضو نماز کا طریقہ سیکھ لیں گے جا کے مسجد میں، مدرسہ، مولوی صاحب ہیں نا، نماز بھی پڑھا دیتے 5 ٹائم کی، محلے کے بچوں کو قرآن بھی آ جاتا۔ اب یہ بولے تو کیا ہے، ایم ٹیک، بی ٹیک، سی ٹیک، مین ٹیک، بے ٹیک، بیڈ ٹیک، لے ٹیک، بے ٹیک کرنا ہے، اب 1 لاکھ روپے فیس ہے، وہ بھرنا ہے، اس کو وہاں بھیجنا ہے۔ اب لوگ پاگل ہوئے تو پونا جاتے ہیں، ہمارے نوجوان تو پڑھنے کچھ پونا جا رہے ہیں۔ کہاں گئے تو بولے پونا، اسٹینڈرڈ ہے بولے وہاں کا۔ ایسا دین کتنا سیکھے، قرآن کتنا یاد کیے، 10 سورہ یاد ہے نا، بولے آخر کے علم ترا سے ناس تک۔ اور وضو، وضو بھی آتا ہو، نماز بھی ہم کو سکھا دینا بولے مول صاحب نے۔ اچھا بس کافی ہوگا، جان دے، دیکھ تو ادھر اپنا۔ یہ ہے صورتحال، یہ بخل۔ یہاں صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ پریشان حال تھے، اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، مہاجرین مکہ، انصار مدینہ نے ان کو سہارا دے کر اپنی روزی میں، اپنی روٹی میں، سب میں شریک کیا تھا، ان پر ڈبل بوجھ پڑ گیا، پریشانی ہے، معاشی مشکلات ہیں، سماجی مشکلات ہیں، چاروں طرف سے خطرہ ہے۔ ایسے میں یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کمانے کے لیے آج میں جاتا ہوں، تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہے، اور جو کچھ اللہ کے رسول سکھائیں بتائیں وہ مجھ کو آنے کے بعد تو بتا دینا، اور کل تو جانا، میں رہوں گا حاضر ہوں۔ یہاں 10 منٹ درس میں بیٹھنے کو تیار نہیں، معلوم ہے یہ درس کا دن ہے نا، تو آتے آتے پلٹ جاتے ہیں، وہاں درس ہوں گا، آج بیٹھنا پڑے گا، چلو ادھر پڑھ لیں گے بعد میں۔ بخل ہے، یہ بھی بخل ہے۔ اور اللہ نے کہا تو پھر تم بھی انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ اللہ فاسقوں کو تو ہدایت دیتا نہیں دیتا فاسقوں کو ہدایت۔ ایک طرف یہ ہے نبی کا فرمان، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے بتائی کہ تم پر اللہ ذلت مسلط کر دے گا جب تم ان چیزوں کو اپنا محبوب بنا لو گے، اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد چھوڑ دو گے۔ اور قرآن یہ اسی میں نہیں کہتا، اسی سورہ میں نہیں آئے تو متعدد آیتیں ہیں اور بے شمار احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کس طرح فرمائی تھی، اور ان صحابہ نے تنگی میں، خوشحالی میں، تنگ دامانی میں، وسعت میں کس طرح اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ یہ حدیث یا یہ واقعہ بھی میں کئی بار بیان کر چکا ہوں خطبات میں اپنے، جو امام مسلم نے کتاب الصلاۃ میں حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں عن ابی فراس ربیعہ ابن کعب الاسلمی
خادمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو من اہل الصفہ، ابو فراس ربیعہ ابن کعب الاسلمی یہ اللہ کے رسول کے خادم ہیں اور اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں قال کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں ابو فراس رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتا تھا، رات میں رات گزارتا تھا آپ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو اڑ جاتے تھے نا۔ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، تو میں آپ کے لیے وضو کا پانی لا لیتا، مسواک اٹھا دیتا، اور جو کسی کام کی ضرورت ہوتی یا آپ فرماتے حکم دیتے میں پورا کر دیتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول نے خوش ہو کر فرمایا فقال سنی، ایک دن اللہ کے رسول خوش ہوئے میری خدمت گزاری سے اور مجھ سے فرمایا مسجد نبی کا صحن، اصحاب صفہ کا چبوترا، روضہ رسول، ریاض الجنہ، حجرہ عائشہ، یہ سب پاکیزہ ماحول، اور تہجد کا وقت فرشتوں کی بارات اتر رہی ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کا رسول و نفس نفیس اپنے غریب صحابی سے کہہ رہا ہے سلنی، مانگ مجھ سے تو۔ اس کے جسم پر کپڑا پورا نہیں ہے، بھوک سے اس کی آنکھیں کمر کو چپکی ہوئی ہیں، پیٹ اور کمر ایک ہو گیا ہوا ہے، بدن پر سطر ڈھانپنے کا کپڑا بھی نہیں پورا۔ اس سے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے سلنی، مانگ، ابو فراس مانگنا۔ قال فقلت، ابو فراس کہتے ہیں میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول مانگو، کہاں مانگنا، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں۔ جسم پہ کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، بدن ننگا ہے، بڑی مشکل سے سطر چھپانے کے ٹکڑے ہیں انہیں کو ڈالے ہوئے ہیں، کھانا نہیں ہے، پیٹ کمر سے لگ گیا ہوا ہے، اور مانگ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی۔ مانگ کیا رہا ہے صحابی؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں۔ اللہ کے رسول اپنے صحابی کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ؟ ابو فراس آپ چاہتے تھے کہ آپ کا صحابی کچھ مانگ لے، کپڑا مانگ لے، کرتا مانگ لے سر ٹھنڈ ڈھانپنے کو، ایک پیالی دودھ مانگ لے، کھجور مانگ لے، پیٹ بھر لے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا او غیر ذالک، ابو فراس اور کچھ؟ قلت هو ذاک، ابو فراس کو میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، بس یہی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی درخواست کے جواب میں پھر کیا کہا؟ غور طلب بات، قال فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ابو فراس اگر میرے ساتھ جنت میں رفاقت چاہتا ہے نا تو پھر میری مدد کر اپنے آپ پر کثرت سجود سے، یعنی اللہ کی کثرت سے عبادت کر، یہ چیز تجھے کل میرے ساتھ جنت میں رفاقت کا ذریعہ فراہم کر دے گی، میرا رب اس کے ذریعے تجھے میرے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ۔ آپ کے صحابہ کی یہ ہے شان، غریب صحابی کی ہے، امیر صحابہ کی ہے۔ ہم دیکھ لیں دونوں صورتوں میں ہمارا کہاں ہے مقام، کیا ہے مقام۔ رونے نہ روئیں، پلٹیں اللہ کی طرف، پلٹیں رب کی کتاب کی طرف۔ جواب شکوہ کا علامہ کا خطاب کہہ دیتا ہوں، ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ یہ جو صورتحال چل رہی نا آج، حالات ہمارے خلاف، علامہ اس میں یہ بتا رہے ہیں غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا،
تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اپنے مقام کو پہچانو، پلٹو اپنے رب کی طرف، پلٹو اپنے رب کی طرف، دوڑو اپنے رب کی جنت اور مغفرت کی طرف، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، آؤ کتاب لانے والے رسول ہدایت، رسول برحق کی سنتوں کی طرف، تاکہ یہ ذلت اور رسوائی ہم سے ہٹے۔ اللہ ہمیں اس دنیا اور اس کی تمام فتنہ سامعین سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے دل کو اللہ وہ تونگری اور وہ غنا، وہ بے نیازی عطا فرمائے جو اس نے اپنے نیکوکار بندوں کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کی رنگینی، اس کی رعنائیوں اور اس کی فتنہ سامانیوں سے ہماری حفاظت فرماتے ہوئے اس کو اسی طرح استعمال کرنے کی توفیق دے جیسی اس نے اپنے نیک بندوں کو توفیق دی، اور جیسی استعمال کی اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہم کو تعلیم اور ہدایت دی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔